الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ البروج کی آدھے حصے کی آیتیں تلاوت کی. یہ سورہ اللہ کا کلام ہے، اس اعتبار سے زندہ و جاودہ ہیں، اپنے اندر بہت ساری ہدایات اور تعلیمات کو سمیٹے ہوئے ہیں. موجودہ حالات میں اس سورہ کا مضمون ہمارے لیے بہت بڑا ہدایت کا سامان ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ کے آغاز میں چار چیزوں کی قسمیں کھائی. والسماء ذات البروج والیوم الموعود والشاہد ومشہود. برجوں والے آسمان کی قسم. وہ برج جو بڑے بڑے ستاروں اور ان کے جھرمٹ کے منازل ہیں، کتنے وسیع اور کشادہ ہیں. اللہ نے ایسے کشادہ آسمان کی قسم کا ذکر کیا. والیوم الموعود، اور یوم موعود، اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کی قسم، جب اللہ رب العالمین ہر چھوٹے بڑے کو، دنیا میں پیدا ہونے والے تمام لوگوں کو پھر سے زندہ کرے گا، اپنے سامنے پیش کرے گا، اور سارا اختیار اس دن صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. مالک یوم الدین. ظالم، مظلوم، نیک، بد، ہر کسی کا حساب و کتاب ہوگا اور اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا. اس میں تقریر یوم حساب بھی ہے کہ قیامت کا دن قائم ہونا ہے اور اسے پیش آنا ہے، جہاں ہر کسی کے اعمال کا بدلہ ہوگا، اچھا ہو اور برا ہو. وشاہد و مشہود. شاہد اور مشہود، شاہد گواہ کا معنی، مشہود جس چیز کی گواہی دی جائے. اس میں بارے میں کئی تفصیل ہیں کہ شاہد سے مراد انبیاء اور رسول ہیں، مشہود سے مراد ان کی قومیں یا قیامت کا دن ہے. شاہد سے مراد ایک حدیث میں ہے کہ جمعہ کا دن ہے، مشہود سے مراد یوم عرفہ ہے. یہ بھی تفسیر لیں. جامع تفسیر یہ ہے کہ جس کے اندر گواہ کی صلاحیت ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت کو لوگوں کے لیے گواہ بنائے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. ہر امت سے شاہد ہوگا. تو کچھ لوگوں نے اس سے اس کی تفسیر کی ہے. اس کی بھی قسم کھائی شاہد و مشہود کی. اللہ رب العالمین نے ان قسموں کو کھا کر کیا بیان کیا؟ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. اخدود خد کی یا اخدود کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واحد ہے، جو بھی معنی ہو. اس کا معنی ہے خندق. زمین میں جو بڑے بڑے لمبے گڑھے کھودے جائیں اس کو اخدود کہیں گے. اصحاب الاخدود ہلاک کیے گئے، ان کا برا ہو، یہ ان کے خلاف دعا یعنی بد دعا ہے. کون سے اخدود؟ خندقیں النار ذات الوقود. وہ خندقیں جو آگ والی تھی، بڑی بھاری آگ جلائی گئی اس میں. النار ذات الوقود، ایندھن والی، یعنی خوب ایندھن جمع کر کے لکڑیاں یا جو بھی ہو اس کو بڑی آگ بنایا گیا. قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود. جبکہ وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی تماشا دیکھ رہے تھے. اس کی تفسیر میں صحیح مسلم کی حدیث اور قصہ واقعہ آپ نے سنا ہے.
عام طور سے مفسرین نے اصحاب الاخدود کے ضمن میں یمن کا یہ واقعہ نقل کیا جو 5ویں-6ٹھی صدی ہجری کا بتایا جاتا ہے. وہ یہ 6ٹھی صدی ہجری کہہ رہا ہوں، عیسوی کا، یا اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آمد کے 100-150 سال بعد کا، یا کچھ آگے پیچھے، کہ یمن کے علاقے میں ایک بادشاہ تھا. اس کا ایک جادوگر کاہن تھا جس کی مدد وہ اپنی بادشاہت میں لیا کرتا تھا. وہ بوڑھا ہو گیا تو اپنے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی ذہین فتین بچہ دے دیجئے تاکہ میں اپنا علم اسے سکھا دوں، اس لیے کہ مجھے اب اپنا آخری وقت لگتا ہے، میرا وارث رہے، کوئی سکھانے والا نہیں رہے گا، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے ایسا بچہ فراہم کر دیا جائے. بادشاہ نے ایسے ایک ذہین ہوشیار بچے کا انتخاب کر کے حوالے کیا. وہ اس جادوگر کے پاس سیکھنے کے لیے جانے لگا. راستے میں ایک راہب کا مقام پڑتا تھا. راہب اس وقت وہی مسلمان تھے، اچھے اور صحیح ایمان والے لوگ، عبادت گزار آدمی تھا، نیک اور پرہیزگار آدمی تھا. بچہ اس کے پاس ٹھہرتا، اس کی تعلیم بھی اسے پسند آئی، لہٰذا وہ اس کے پاس رک کر جادوگر کے پاس جاتا. اس ضمن میں تفصیل ہے کہ جب دیر ہوتی تو کیا ہوتا. جادوگر کو، راہب کو بتایا کہ گھر والے بھی پوچھتے ہیں، وہ بھی پوچھتا ہے. کہا ٹھیک ہے، اب جب گھر والے پوچھے تو کہنا جادوگر کے پاس رکا تھا، جادوگر پوچھے تو کہنا کہ گھر والوں کے پاس رکا تھا. یہ معاملہ چلتا رہا. ایک روز بچہ راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ راہ میں ایک بڑا کوئی جانور ہے، کہتے ہیں شیر یا بڑا سانپ اژدہا، جس نے لوگوں کا راستہ روک رکھا تھا. بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا علم تیرے نزدیک زیادہ بہتر، پسندیدہ اور صحیح ہے تو اس پتھر سے اس جانور کا خاتمہ کر دے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا خود کا میلان بھی راہب کی طرف تھا. چنانچہ اس پتھر سے اس نے مارا اور وہ جانور مر گیا. لوگوں میں چرچا ہوئی، کہہ رہے یہ بچہ تو بہت ایسا علم رکھتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا بڑا مقام ہو گیا. اس نے راہب سے جا کے اس واقعے کا ذکر کیا. راہب نے کہا کہ تمہارا مقام بہت اونچا ہو گیا ہے، تم مجھ سے بھی آگے بڑھ گئے ہو. یہ اہل علم کا طریقہ ہوتا ہے کہ عمر میں چاہے چھوٹا ہو، اگر علم و فضل میں کوئی بڑا ہو تو اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا، راہب نے، کہ عنقریب جب تم اس مقام پر پہنچ چکے ہو تو اب تمہاری آزمائش ہوگی. یعنی یہ بھی ایک اللہ کی سنت ہے، قانون ہے کہ جو نیکی اور اچھائی کے اونچے مقام پر پہنچے گا اس کا امتحان ہوگا، اسے مشقتوں سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ اس کے درجات اور بلند ہو، اجر و ثواب میں اضافہ ہو. بہرحال بچہ مشہور ہو گیا، لوگ اس کے پاس آتے، یہ ایمان کی شرط رکھتا اور ان کا علاج کرتا. چنانچہ ایسے لوگ جو اندھے ہوتے، برس کی بیماری میں مبتلا ہوتے، بڑے بڑے مریض جن کا علاج اطباء کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا، وہ بچے کے پاس جاتے، بچہ دعا کرتا اور ان کو شفا ملتی. یہ سن کر بادشاہ کا ایک مصاحب، دربار میں رہنے والا ایک وزیر جو نابینا تھا، وہ بھی پہنچا اور اس نے کہا کہ تم جو چاہو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، جتنی بھی رقم قیمت کہو، میری آنکھ کا علاج کر دو. تو اس نے کہا کہ مجھے پیسہ ویسا قیمت اور معاوضہ نہیں چاہیے، ہاں اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا علاج کروں تو پہلے اللہ پر ایمان لاؤ، تب میں علاج کروں گا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ایمان لاتا ہوں. اس نے دعا کی اور وہ بینا بن گیا. جب یہ دربار میں پہنچا، بادشاہ نے دیکھا کہ کل تک یہ نابینا تھا، آج بینا ہو گیا. پوچھا ارے تمہاری بینائی کس نے لوٹائی؟ کہا میرے رب نے. تو کیا میں نے؟ کہا نہیں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. نہیں بلکہ میرے رب اللہ نے. کہا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ غور کیجئے کہ گویا اس کو اپنے رب ہونے کا فرعون کی طرح دعویٰ تھا. کہا میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتا ہے؟ کہا میرا اور تیرا دونوں کا رب اللہ ہے. چنانچہ اس کو گرفتار کیا گیا، سخت ایذائیں، سزا دی گئی، ٹارچر کیا گیا. اس نے بچے کا نام لیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا. بچے کو حاضر کیا گیا، کہا تمہارا جادو اس مقام تک پہنچ گیا کہ تم اندھے کو بینا بناتے ہو، بیماروں کا علاج کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کرتا ہے، میں دعا کرتا ہوں. تو کہا یہ اللہ کون؟ کہا میرا اور تمہارا رب اللہ ہے. چنانچہ اس کو بھی سخت اذیت دی گئی. اس نے بھی راہب کا تذکرہ کر دیا کہ یہ علم میں نے راہب سے حاصل کیا. اسے حاضر کیا گیا، اس سے بھی یہ کہا گیا، اس نے بھی اللہ کو رب کہا، اس کے رب ہونے کا انکار کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے آرے سے اس راہب کو چیروا دیا، 2 ٹکڑے میں تقسیم کر دیا. پھر یہی حال اس کا بھی کیا، جو اس کے دربار کا وزیر تھا، آرے سے چیروا دیا ایمان لانے کے پاداش میں. مجھ کو رب نہیں مانا، اللہ کو مان رہے ہو، کٹوا دیا. اور بچے کے بارے میں یہ کہا
کہ اسے کچھ لوگوں کو کہا سپاہیوں کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ, اونچائی سے اسے نیچے پھینک دو, قصہ ختم ہو جائے. اسے لے کر وہ لوگ پہنچتے ہیں, چند سپاہی. چوٹی پر جانے کے بعد بچے نے دعا کی, اللہم اکفینیہم بما شئت, اے اللہ تو جس چیز کے ذریعے سے چاہے میری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جا, ہاں جو تو چاہے میری طرف سے کافی ہو جا. چنانچہ پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی, حرکت ہوئی, سارے سپاہی گر کے ہلاک ہو گئے, بچہ بچ گیا. واپس چل کر آیا بادشاہ کے سامنے, کہا کیا ہوا؟ کہا وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے جن کو تم نے میرے ساتھ بھیجا تھا. بادشاہ نے دوسرا گروہ بھیجا اور کہا کہ اسے بیچ سمندر میں لے جا کے جو ہے ڈبو دیا جائے, پانی میں ڈال دو. لے گئے کشتی میں سوار ہو کر چھوٹی سی, اور جب درمیان میں پہنچے بچے نے پھر سے دعا کی, اے اللہ میری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جا. چنانچہ کشتی پلٹ گئی, سب ڈوب گئے, بچہ نکل آیا اور پھر پہنچا. یہ دیکھ کر بادشاہ حیران ہوا. یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے, کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ضرور ہوتا ہے, لیکن یہ صحیح مسلم اور مسند احمد کی صحیح روایت ہے. چنانچہ بچے نے بادشاہ کے سامنے جب اپنے آپ کو پیش کیا تو بڑا حیران ہوا, اور خود بچے نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو اس کی ترکیب میں تم کو خود بتاتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا مجھے سولی پر لٹکاؤ, درخت سے باندھ دو اور ایک تیر مجھ کو مارو, یہ کہتے ہوئے بسم اللہ رب الغلام, اللہ کے نام سے جو اس بچے کا پروردگار ہے, اللہ کے نام سے جو غلام کا رب ہے, اس بچے کا رب ہے, یہ کہہ کے مجھے مارو تو میں مر جاؤں گا. اور ایسا کرنے کے لیے تم سارے لوگوں کو جمع کرو. سارے لوگوں کو بادشاہ نے اکٹھا کیا اور اس نے ویسا ہی عمل کیا جیسا بچے نے بتایا تھا. تیر مارا, بچے کے گلے پہ لگا اور وہ وہیں انتقال کر گیا. اس نے وفات پائی, مر گیا. یہ قصہ واقعہ اور منظر دیکھ کر حاضرین میں جو بڑا جم غفیر تھا اس شہر کے لوگوں کا, جن کا بادشاہ یہ بنا بیٹھا تھا, ان سب نے کہا کہ یہ بچے کا عجیب و غریب معاملہ ہے, اور واقعی یہ سچا تھا. سب نے کہا کہ ہم بھی بچے کے رب پر ایمان لاتے ہیں. انہوں نے ایمان لے آیا. اب بادشاہ کو خبر دی گئی کہ جس کا تمہیں ڈر تھا تم نے 3-4 لوگوں کو مروایا, اب پورا شہر جو ہے اس بچے کے دین کو اختیار کر لیا, تمہاری ربوبیت کا انکار کر کے اللہ کو رب العالمین مان لیا. چنانچہ یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ بڑے بڑے گڑھے اور خندقیں کھودی جائے, اس میں بڑی آگ جلائی جائے, اور ان سب کو پکڑ پکڑ کر اس میں ڈالو جو اللہ کو مان رہے ہیں اور میرا انکار کر رہے ہیں. جو اپنے دین سے واپس لوٹا ہے اسے چھوڑ دینا, جو نہیں مانے اسے اس آگ میں جھونک دینا. چنانچہ آگ جلائی گئی. غور کیجئے, ابھی نئے نئے مسلمان ہیں, کوئی لمبی چوڑی تعلیم نہیں دی گئی ہے, اور کہا گیا کہ اگر اپنے پچھلے دین پر نہیں آتے تو اس میں جانا پڑے گا, کود جاؤ. لوگ جھک در جھک اپنے آپ کو اس آگ میں ڈالنے لگے. یہ دین پر ثابت قدمی کتنی دیر ہوئی تھی ایمان لائے ہوئے, ایمان لانے کے بعد اتنی مضبوطی کہ اس میں آگ میں اپنے آپ کو جھونکنے کے لیے تیار ہو گئے. لوگ اس میں ڈالے جاتے رہے اہل ایمان, یہاں تک کہ ایک اسی حدیث میں ہے, ایک خاتون آگ کے قریب پہنچ کر ٹھٹک گئی, رک گئی, جھجکنے لگی. اس کی گود میں ایک بچہ تھا. اللہ نے بچے کو قوت گویائی دی, تو اس نے کہا اپنی ماں سے اصبری انک علی الحق او کما قال, کہ ماں امی صبر کرو, جمے رہو, تم حق پر ہو. اور یہ سن کر اس عورت نے بھی آگ میں چھلانگ لگا دی. ہاں, بعض روات کا کہنا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک کھدائی میں اس بچے کی لاش ملی. ہاں, تو اس کی لاش ویسی ہی تھی, اور جہاں تیر لگا تھا اس مقام پر ہاتھ تھا, ہاتھ ہٹایا جاتا تو خون بہنے لگتا, چھوڑا جاتا تو واپس زخم پر آ جاتا. ہاں, یہ واقعہ ہے. اس واقعے کے تناظر میں ان آیتوں کو دیکھا جائے. قتل اصحاب الاخدود, اصحاب الاخدود ہلاک کر دیے گئے. النار ذات الوقود, وہ آگ جو ایندھن والی تھی روشن کی گئی. اذ ہم علیہا قعود, وہاں وہ لوگ منظر دیکھ رہے تھے. علامہ ابن کثیر نے اور بھی واقعات بیان کیے جو ان آیتوں کی تفسیر میں پیش کیے اس لڑکے کے واقعے کے علاوہ. یعنی اس آیت یا ان آیتوں میں جو مضمون بیان کیا گیا وہ ہر اس واقعے پہ فٹ ہوتا ہے جہاں اہل ایمان کو ایمان اور مسلمان ہونے کی وجہ سے, اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے ستایا جائے, تکلیف دی جائے, قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا جائے. وہ چاہے آج غزہ کے مسلمان اس میں ہوں, ہاں, کہ یہاں خندقیں بنا کے مار کر خندقیں بنائی جا رہی ہیں, بموں کی بوچھار کی جا رہی ہے,
دھمکی دی جا رہی ہے کہ پورا علاقہ خالی کر دو ورنہ سب کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. اس طرح کا جو معاملہ ہے کہیں بھی ہو ان پر یہ فٹ آتا ہے. ہاں اللہ نے کہا کہ یہ ادھر اخدود خندقوں والے آگ جس کو انہوں نے روشن کیا اور اس میں ایمان والوں کو جھونکا, النار ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود, جبکہ وہ بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے, جبکہ وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے, یعنی مطلب اپنے سامنے تماشا دیکھ رہا. آج پوری دنیا غزہ کی تباہی کا تماشا دیکھ رہی ہے, کچھ تصویروں کے ذریعے سے, کچھ خبروں کے ذریعے سے. اقوام متحدہ میں بیٹھ کر یا کسی اور مقام پر زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں ایک طرف ہلاکتوں کی مذمت بھی کرتے ہیں, ہاسپٹل پر بچوں عورتوں کی ہلاکت پر مذمت بھی کرتے ہیں, انسانیت کا مظاہرہ اور نمائش کرتے ہیں, اور دوسری طرف جنگ کرنے والے, بم گرانے والے کی مدد بھی کر رہے ہیں. جنگ روک پانے میں سارے کے سارے ناکام ہیں. کیا مسلم حکمراں, کیا اقوام متحدہ کے دوسرے لوگ. ہاں بیانات دے رہے ہیں, صرف بیانات, اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اذ ہم علیہا قعود, جبکہ وہ اس ہلاکت کا, آگ میں ڈالے جانے کا تماشا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ, اور مومنوں کے ساتھ جو کچھ بھی وہ لوگ کر رہے تھے اس کے گواہ تھے, موجود تھے, وہاں حاضر تھے. سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں. وہ چاہے اصحاب الخدود کا واقعہ ہو, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا جا رہا ہے, یہ تسلی دی جا رہی ہے کفار مکہ کی دشمنی اور عداوت کے مقابلے میں کہ آپ کو ستا رہے ہیں, ظلم ڈھا رہے ہیں, تو یہ پہلے کے واقعات میں آپ کے لیے عبرت ہے. پچھلے واقعات کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کس لیے کیا, کہ یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان بنے. ہاں یہ معلوم پڑے اور اللہ رب العالمین کے پر ایمان رکھنے والے بندوں کے لیے یہ تسلی کا سامان ہو, مرہم بنے, اور یہ یقین ہو کہ اچھے کا انجام اچھا ہی ہونا ہے, برے کا انجام برا ہی ہونا ہے, اور یوم حساب تو طے شدہ ہے, بدلہ دیا جائے گا, کوئی بچے گا نہیں اگر ظلم کرتا ہے اور توبہ نہیں کیا. وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, اور ان لوگوں نے ان مومنوں کو کیوں ستایا, کیوں انتقام لیا, عذاب میں مبتلا کیا, صرف یہ گناہ تھا ان کا کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لایا. العزیز الحمید, یہاں اس نام کا کافی اہل علم نے, مفسرین نے مناسبت بتائی ہے. عزیز جو غالب ہے, اپنا فیصلہ نافذ کرنے کی قوت رکھتا ہے, اسے کوئی روک نہیں سکتا, اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا. حمید جو لائق تعریف اور حمد والا ہے, جس کے اندر خوبیاں ہیں, جو اچھوں کو اچھا بدلہ دیتا ہے. اور عزیز غالب ہے, دنیا کی کوئی طاقت کتنی بھی شریر ہو جائے, طاقتور ہو جائے, وقت کی سپر پاور اپنے کو کہے, کچھ بھی ہو جائے, اللہ رب العالمین کے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس پر غالب ہونے والا ہے. تو انہوں نے انتقام اس لیے لیا, وَهُمْ عَلَىٰ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, وہ اللہ جس کا آسمان و زمین جس کی ملکیت ہے, ساری سلطنت اس پہ اس کی قائم ہے, اختیار اس کا ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں بچ جائیں گے, بڑی طاقت ہو گئی ہے, ان کے پاس بم ہتھیار ٹیکنالوجی ہے تو یہ محفوظ رہیں گے؟ ہاں, اللہ رب العالمین آسمان و زمین کا سارا اختیار, سلطنت, اس کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا, اس کے حکم سے کوئی باہر نہیں جا سکتا, کوئی سرتابی نہیں کر سکتا. الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید, اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے, شہید ہے. باریک سے باریک, موٹی سے موٹی کوئی بھی بات ہو, کوئی چیز اس سے چھپی اور مخفی نہیں ہے. اور جب مخفی نہیں ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انصاف کرنے والا, وہ عادل ذات مظلومین کی آہ کو نہ سنے, ظالموں کو یوں ہی چھوڑ دے, ناممکن ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان الذین, جہاں سے میں نے پڑھا تھا, وقت بہت ہی محدود ہے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ 1:10 تک تھی ٹائم ہے. ہاں, ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات, جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا, فتنو فتنے میں ڈالا, ستایا, ظلم و ستم ڈھایا, جو بھی ترجمہ کیجیے. ثم لم یتوبوا, پھر توبہ نہیں کی. گویا اشارہ ہے اصحاب الاخدود کی طرف اور ایسے تمام لوگوں کی طرف جو مسلمانوں کا بے دریغ قتل کرتے ہیں بلا جرم. ہاں, ابھی میں نے آیت پڑھی کہ صرف ایمان لانے کی بنیاد پر جن لوگوں نے انتقام لیا. آپ اور ہم یہاں کہیں کہ بھائی یہاں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ حماس کے جواب میں ہم کارروائی کر رہے ہیں اور حماس کا خاتمہ کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے, ہاں, جن کی تعداد 3000 سے زیادہ ہو گئی ہے مرنے والوں میں. ابھی بتایا کہ کیا ہے 150 صفحات پر مرنے والوں کے نام ابھی درج ہوئے, جو لاشیں ابھی نہیں ملی وہ الگ ہے. ان میں 6 صفحے پر صرف ایسے بچے ہیں جن کی عمر 1 سال سے بھی کم ہے. وہ حماس کے لوگ ہیں, گنہگار ہیں,
ہاں مہذب دنیا کا جھوٹ، بد تہذیبی، بربریت اور وحشت ناکی یہ ہمیں نظر آ رہی ہے ہاں کہ ہم ان کا خاتمہ کر رہے ہیں. اور یہیں یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، عرب علماء نے پہلے کہا، میں نے کہیں اپنے کسی درس میں ذکر کیا، ابھی رپورٹوں میں بھی آ گئی بات کہ اسرائیل کا یہ پلان ہے کہ غزہ کے پورے حصے کو خالی کروایا جائے، پہلے شمال سے جنوب کی طرف پہلے حصے میں دھکیلا جائے، پھر جب زمینی حملہ ہوگا تو جنوب کے حصے کو بھی خالی کیا جائے گا، رفح کے مصر کے دروازے کو کھول دیا جائے گا، اور سینا کے علاقے میں، مصر کا ایک علاقہ، ہاں سینا کا بالائی علاقہ، اس میں بستی بسا کر فلسطینیوں کو وہاں جو ہے بسا دیا جائے گا، یعنی یہ حصہ خالی کرا دیا جائے. اب چاہے اس کا مقصد اس کے سمندر کی حدود میں آنے نکلنے والی گیس کے ذخیرے ہیں جو ابھی کچھ دنوں پہلے معلوم ہوئے، یا کوئی اس پورے علاقے پر قبضہ کرنا ہو، یہ ان کا پلان ہے. یہ اب رپورٹوں میں بھی آ گیا. ہمارے یہاں رویش کمار کی ایک رپورٹ آتی ہے، کل انہوں نے اس کا ذکر کیا. اس سے پہلے عرب علماء نے کتابوں میں اس کو دستاویز کے ساتھ، اور انہوں نے بھی کہا کہ دستاویزی ثبوت پیش کیے گئے کہ یہ پلان ہے. اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ جب یہ پلان ہے، پروگرام ہے، منصوبہ ہے، تو پہلے سے اس پر عمل کیا جا رہا ہے نا، پہلے سے پروگرامنگ بنی ہے. اب یہاں یہ سوچئے کہ حماس نے 7 اکتوبر کو حملہ کیا اور اسرائیل اپنا پلان پورا کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا یہ نہیں ہوا کہ حماس اسرائیل کے منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے میں مددگار بن رہا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ کون سی مدد کر رہا ہے؟ نہتوں بے گناہوں کے بچاؤ کا اس نے کیا انتظام کیا؟ کون سی جوابی کارروائی؟ ہمارے اخباروں میں پڑھو تو ہر روز تسلی کا سامان، اس کا یہ ختم ہو رہا ہے، اسرائیل کو یہ پریشانی ہو رہی ہے، اسی میں تسلی دیتے رہتے ہیں، اور یہاں لاشوں کے ڈھیر لگتے جا رہے ہیں. ایک جان بھی اس کے بدلے میں قابل قبول نہیں تھی. یہاں تو اخباری رپورٹ کے مطابق 7,000 سے زیادہ مر چکے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہوں گے. ہاں ہاسپٹل بند، ایندھن کی قلت، خاتمہ ہو رہا ہے، آدھے سے زیادہ ہاسپٹلز بند ہو چکے ہیں. ہاں اور وسائل کم سے کمتر ہو رہے ہیں، گندا پانی پینے پر مجبور ہیں، اور مہذب دنیا اسے جائز قرار دے رہی ہے. اقوام متحدہ میں قرارداد مذمت پاس نہیں ہو پاتی. بتائیے کتنی مہذب دنیا ہے. ہاں بہت سے لوگ ابھی بیان دے رہے ہیں، اقوام متحدہ کے سیکریٹری نے بھی بیان دیا، کچھ لوگ، لیکن سب کچھ صرف بیان تک محدود ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں کوئی یہ سوچے کہ معاشی ان کے ٹارگٹ ہے، ٹھیک ہے، ہاں حماس نے حملہ کیا تو یہ مہذب دنیا کا طریقہ ہے کہ ہم کو کسی کو مارنا ہے تو ڈائریکٹ ماریں گے تو مجرم کہلائیں گے. ہمارے یہاں بھی دیکھیے، کسی کو گناہ کرنا رہتا ہے تو پہلے گناہ کرنے کا جواز پیدا کیا جاتا ہے. تو ایسی تنظیموں کو ہمارے بیچ میں پیدا کیا جو کچھ ایسی حرکت کریں جس سے ہم کو کارروائی کا موقع ملے. نوجوانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے. ہمارے درمیان کچھ تنظیمیں ایسی جذباتی بنتی ہیں، سوشل میڈیا پہ آج کل بہت لوگ اچھل کود کر رہے ہیں. ان سے پوچھے کوئی جو مذمت کرتے ہیں صرف فکر کی بنیاد پر، کوئی پوچھے کہ اتنے قتل کا جواز کہاں سے نکلا، اور کیا حماس پر اس کے ان قتلوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اس نے پورے غزہ کے 22 سے 23 لاکھ افراد کو موت کے منہ میں نہیں دھکیلا ہے؟ کون سی قوت و طاقت ہے اس کے پاس؟ اسرائیل ہی کی تو وہ تربیت ہے اسے. یہ بات آ چکی ہے، پڑھیے وہ کتابچہ حماس کا اصلی چہرہ. شروع میں اس کو غذا اسرائیل نے کھلائی، اس کو بڑا کیا، ہتھیار فراہم کیے، تو منصوبے بھی انہوں نے ہی دیے. اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے. حزب اللہ نے جو شیعوں کی تنظیم ہے، جو ہمیشہ مسلمانوں اور اہل سنت کے قتل میں آگے رہتے ہیں، امریکہ یورپ کے اور یہودیوں کے ساتھ رہتے ہیں، آج بھی ہیں، عراق میں بھی ساتھ تھے، ہاں افغانستان میں بھی ساتھ تھے قتل عام میں، اور یہ ثبوت کو پایا ہے، ثبوت کو یہ باتیں پہنچ چکی ہے. انہوں نے کبھی ایسے نقصان نہیں کیا ان کو. یہودیوں کے، اسرائیلیوں کے بہت سارے حکماں، لیڈران کا بیان ہے کہ یہ ہمارے دوست ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے گرفتار کیا، حملہ کروایا، بعد میں چھوڑ دیا اسرائیلیوں کو. ابھی بھی جو بندک ہیں کتنے ہیں، کیا ہیں، حقیقت کیا ہے، یہ آگے دنیا کو معلوم ہوگا. ہاں لیکن چاہے جو ہو، چاہے اس میں اسرائیل کا بعد میں کچھ نقصان ہی کیوں نہ ہوتا ہو، جو جس پر ہم خوش ہو رہے ہیں بظاہر، لیکن آج کی جو کیفیت اور صورتحال ہے وہ ناقابل بیان ہے، ناقابل برداشت ہے. ہمارے پاس جو آ رہا ہے بہت کم ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں، اور حقیقت بہت زیادہ ہے. ہاں اور یہاں بھی اسباب یا دنیاوی اعتبار سے دکھائے جانے کی وجہ کچھ بھی ہو اور فوائد کچھ بھی ہو، معاشی اور یہ علاقے کا حاصل کرنا، گیس کے ذخیروں پر قبضہ کرنا، جو بھی ہو، لیکن اصل ٹارگٹ تو مسلمان ہی ہیں. مسلمانوں یا مسلم علاقوں کے علاوہ دنیا میں کسی اور علاقے پہ اس طرح کی کارروائی کی جاتی ہے کیا؟ جہاں کی جاتی ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ یوکرین میں ابھی رشیا نے کیا، تھوڑا سا معاملہ الگ ہے. ہاں لیکن یہ مہذب دنیا
امریکہ وغیرہ یورپی یونین اس کے خلاف ہیں، اور سیم ویسا ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک معاملہ اسرائیل کا یہاں تائید کر رہے ہیں۔ تو ان کا دوہرا پن، نفاق، دو رخی یہ دنیا کے سامنے ہے، اور یہ پھر الزام لگاتے ہیں مسلمانوں پر، اسلام پر، انتہا پسندی، دہشت گردی، جبکہ یہ سارے تمغات ان کے اپنے حصے کے ہیں۔ اور یہ آج کے زمانے کی ایک خصوصیت ہے کہ جو چور ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو متقی کہتا ہے۔ ہاں، ایسے متقی چوروں کی ہمارے درمیان بھی بھرمار ہے، دوسروں میں تقویٰ ڈھونڈتے ہیں اور خود چوریاں کرتے ہیں، ہر قسم کی چوری، صرف پیسے کی نہیں، ذمہ داریوں کی، پراپرٹیز کی، جماعتی معاملات کی، اجتماعی امور کی، ہر جگہ چور بیٹھے ہیں، اور ہم ان کی کہیں نہ کہیں تائید کرتے ہیں۔ تو وہاں بھی تائید ہو رہی ہے، ہم وہاں شکوہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل ظلم کر رہا ہے، اس کے باوجود امریکہ یورپ جو ہے اس کی تائید کر رہا ہے۔ ہم کو بڑی شکایت ہے، ہمارے سماج میں ہم کتنے ظالموں کے خلاف ہوتے ہیں۔ عرب ملکوں کو ہم لعن طعن کرتے ہیں، ایک کمزور آدمی کو ایک طاقتور آدمی ہمارے یہاں دبا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اس کمزور اس طاقتور آدمی کے خلاف کتنے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں اپنے آپ میں جھانکے ہیں، ہماری جماعتوں میں، ہمارے سماج میں، معاشرے میں، گھر میں۔ ہاں، کسی مظلوم کی آہ جب نکلتی ہے یا مظلوم کو ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ تو پھر دوسروں کو کیوں کہتے ہیں؟ جیسے آپ کی مصلحتیں ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ اگر طاقتور آدمی کے خلاف، سیٹھ صاحب کے خلاف آپ کچھ بولیں گے تو پریشان ہو جائیں گے۔ عالمی سطح پہ سیاست میں، معاش میں ایسا ہی معاملہ ہے۔ کیوں آپ دوسروں کو بولتے ہیں؟ آپ ہیں کیا ویسے؟ ہاں، بہرحال جو بھی ہمارا کردار ہے، ہر جگہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے۔ جو بھی واقعات ہوتے ہیں اپنے آپ کو وہاں دیکھیے کہ اس واقعے میں ہمارا کردار شرعاً ہونا کیا چاہیے اور حقیقتاً ہے کیا۔ اللہ رب العالمین کے یہ فرمان کو، جو بالکل ایک نقطے کی بھی غلطی اس میں غلط ہو نہیں سکتی بات، غور سے سنیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا، فتنے میں ڈالا، ظلم و ستم ڈھایا، ہاں، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، طے شدہ بات۔ ہاں، ثم لم یتوبوا کا ذکر کر رہا تھا میں۔ امام حسن بصری اس آیت سے کہتے ہیں کہ دیکھو، ثم، جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ستاتے ہیں پھر توبہ نہیں کرتے، تو حسن بصری کہتے ہیں کہ اس میں ترغیب ہے نا توبہ کی، کہ آپ نے ایسا جرم کرنے کے بعد بھی توبہ کر لی، سچی توبہ، تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو کہا یہ اللہ رب العالمین کے احسان و کرم کی انتہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے اولیاء، اس کے دوستوں اور اہل ایمان پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، اللہ ان کو بھی دعوت دے رہا ہے کہ سچی توبہ کر لو تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر توبہ نہیں کی اور مر گئے، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلا دینے والا عذاب ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جہنم کے عذاب کے ہی تعلق سے حریق کا لفظ کہا گیا، اور یہاں حریق اس لیے کہا کہ انہوں نے مومنوں کو جلایا تھا، وہاں خندق میں جلایا تھا، آج بموں سے جلا رہے ہیں۔ انہوں نے مومنوں کو جلایا تھا۔ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تاریخ ثابت نہیں ہے، لیکن کیلانی صاحب وغیرہ نے ذکر کیا کہ جو آگ انہوں نے مومنوں کے لیے جلائی تھی وہی آگ بھڑک کر ان کے گھروں تک پہنچ گئی، اور دنیا میں بھی ان کو آگ کے لپیٹ میں آنا پڑا۔ بہرحال اللہ نے کہا کہ جو مومنوں کو، مردوں اور عورتوں کو ستاتے ہیں، یہاں بوڑھوں، بچوں، عورتوں کو کوئی تمیز نہیں، اور وہ جو فلسطین کے عام باشندے ہیں وہ کوئی مجرم نہیں ہیں، ایمان والے ہیں۔ دنیا اسی لیے آنکھیں کان بند کرتے ہیں، صرف مذمتی بیان کا ڈھونگ اور ڈرامہ رچاتی ہے، دکھاوا کر رہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اگر مسلمان نہیں ہوتے، یہاں مذہب اور دین کی بنیاد پر جو ہے وہ انصاف کے پیمانے بدل گئے، انسانیت کے پیمانے بدل گئے، لوگوں کی جو ہے شفافیت ختم ہو گئی کہ یہ مسلمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کا حامی و ناصر ہے، اور ان پر ظلم کرنے والے بچیں گے نہیں۔ ہاں، یہ مظلومین کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے۔ پھر آگے اللہ نے فوراً اہل ایمان کا ذکر کیا انہی آیتوں کے آگے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا، کیا ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے ایمان کی، عمل صالح کی۔ ہم بہت سی باتیں کرتے ہیں، ایسا کر لیں، مدد دے دیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، دعا بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی عبادت ہے، اچھی بات ہے، میں نے بار بار یہ بات دہرائی،
لیکن یہ ہمارے مسئلے کا پورا حل نہیں ہے. آج فلسطین جل رہا ہے, اس سے پہلے بوسنیا جل چکا, ہاں, پھر افغانستان جلا, پھر اس کے بعد جو ہے عراق جلا. ہر جگہ لاکھوں سنیوں کا قتل ہوا. سنی بطور خاص کہہ رہا ہوں, انورٹڈ قوماز میں. شیعہ بھی رہتے ہیں لیکن مرے زیادہ اہل سنت, کیونکہ پلاننگ میں وہاں جیسے ہلاکو خان کے ساتھ بغداد کے شیعہ ملے تھے, ایسے یہاں آج کے شیعہ عرب کے ہوں کہیں کے بھی ہوں ملے ہوئے ہیں دشمنان دین سے. ان کی یہ تاریخ رہی ہے. تو ہر جگہ قتل کیے گئے اور یہ سلسلہ جاری, کبھی یہاں کبھی وہاں. حل کہاں ہے؟ ہم لوگ بس ایسی خبریں پڑھتے رہیں, منصوبوں کا شکار ہوتے رہیں, آہ کرتے رہیں, آپس میں لڑتے رہیں. ہاں, ان کے گرگے آلے جو ہیں شروعات میں خوب اچھل کود کرتے ہیں, اس مرتبہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور نقصانات سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ان کے کیا منصوبے ہیں اس پر نگاہیں جاتی ہی نہیں ہیں. بعد میں خاموش اور سناٹا, خاموشی اور سناٹا چھا جاتا ہے, جیسا کہ عراق میں ہوا, ایران میں ہوا, افغانستان میں ہوا اور دوسرے مقامات پر. تو آنکھیں کھولی جائے. ہاں, اہل ایمان, ایمان والے اور نیک عمل. اب یہ دو شرطیں اکثر میں کہا کرتا ہوں, یہ بولا بہت جاتا ہے, سمجھا نہیں جاتا, سمجھایا نہیں جاتا. ہمارے یہاں ایمان کی اصل الاصول توحید ہے, لا الہ الا اللہ ہے, لیکن اسی کو لوگوں نے بگاڑ دیا. ہمارے یہاں اہل تصوف ہیں, صوفی حضرات, انہوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی شرکیہ کر دیا. قرآن حدیث اس کا جو اصلی معنی ہوتا ہے اس کو بالکل الٹ دیا, وحدت الوجود اور حلول سے جوڑ دیا. موجود صرف اللہ ہے, ہر چیز میں اللہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, ساری مخلوق اس کی عابد ہے, اور انہوں نے کہا کہ سب کے سب اللہ ہے, سب میں اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کی تشریح ہی غلط کر دی, توحید کو بگاڑ دیا. دانشور تحریکی حضرات, سید قطب صاحب, مولانا مودودی صاحب, اور ان کی تفسیرات دیکھیے تو حاکمیت سے انہوں نے جو ربوبیت کے معنی میں آتا ہے اور ایک جز بنتا ہے الوہیت کا, لا الہ الا اللہ کو اس سے جوڑ دیا. یعنی توحید کی ادھوری اور غلط تفسیر کی, ادھوری اور غلط تفسیر, یاد رکھیے. اور ہمارے یہاں یہی معاملہ ہے. اور پھر ایمان کرتے ہیں. کون سا ایمان؟ جب آپ کا لا الہ الا اللہ صحیح نہیں ہے, رسول کو آپ رسول کا مقام دیتے نہیں ہیں, رسول کے سامنے امام آ جائے تو رسول کی بات کٹ جاتی ہے, امام کی بات آپ مان لیتے ہو, رسم و رواج مانتے ہو, سنت اور حدیث کو رد کر دیتے ہو, مسلک مان لیتے ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ سنت کو ٹال دیتے ہو, تعویل کرتے ہو, رد کرتے ہو. یہ عام طریقہ ہے. تو کون سا دین اور ایمان, کون سا عمل صالح؟ یہ جو آپ بدعت کر رہے ہو, عید میلاد نہ بڑھ رہے, عمل صالح ہے, بدعت ہے. اللہ کے رسول نے نہیں بتایا, شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے, صحابہ نے نہیں کیا, آپ کر رہے ہو اور یہ نیکی بن گئی. نہیں, اجتماعی قرآن خوانی, شب برات اور ایسی کتنی بدعات ہیں. یہ جو اجتماعی ذکر ہو رہا ہے اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, 1,00,000 مرتبہ یہ پڑھ لیں اور وہ فلاں پڑھ لیں, اتنے فرشتے آپ کے لیے قیامت تک دعا کریں گے. آدمی نے پڑھ لیا اور اس کے بعد اس کا حق مار رہا ہے, چوری کر رہا ہے, زنا کر رہا ہے, گندی فلمیں دیکھ رہا ہے, حق مار رہا ہے, سمجھتا ہے ہماری بخشش ہو رہی ہے, فرشتے دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے. ہم نے کون سا ایمان اور عمل صالح اختیار کیا؟ سمجھا ہی نہیں ہے, سمجھایا ہی نہیں جا رہا ہے. اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں ہم کہ ایسے کچھ اعمال کر لو, اس کے بعد سارے معاملات گڑبڑ اور گندے رہیں, اللہ کے یہاں بخشش ہو جائے گی, جنت مل جائے گی. نہیں, یہ قرآن اور حدیث مذاق نہیں ہے, ہماری تربیت کے لیے آیا. اس کو پڑھیے, سمجھیے. جس کی آپ کو فرصت نہیں ہے, سمجھتے ہیں آپ علامہ ہیں جبکہ آپ جاہل ہیں. ہمارے یہاں جتنے لوگ ایسے سمجھتے ہیں, بہت سی عقیدے کی باتیں نہیں معلوم ہیں, اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں, اور سیکھنے کا کوئی جذبہ بھی نہیں ہے. اپنے آپ کو مطمئن کر کے رکھا ہے کہ مجھے بہت معلومات. جن کو معلومات ہوتی ہے وہ سوچتے ہیں اور سیکھیں. آپ کا یہ تصور, جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو درس قرآن, درس حدیث اور علماء کے اس سے استفادے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ان کی جہالت کا پہلا نشان ہے. علم کا شوق بھی اللہ نے مار دیا ان کے اندر سے, محروم ہو گئے. چھوٹی موٹی محرومی نہیں ہے, علم سے زیادہ لذیذ نعمت دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. علم شریعت, قرآن حدیث اور اس میں توحید اور عقیدے کا علم. وقت نہیں ہے, آگے بڑھتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان اور عمل صالح والے ہیں تو ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں, باغیں, محلات. اس کی نعمتوں کا کیا پوچھنا, وہاں محل ہوں گے, ان محلوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی, وہاں کے پھل, وہاں کی نعمتیں, حوریں, اور کیسی کیسی اس کی تفصیل. کن کے لیے ہے؟ ایمان اور عمل صالح. لیکن اس جنت میں داخل ہونے سے پہلے دنیا کی جنت میں داخل ہونا پڑے گا, اور دنیا کی جنت ایمان اور عمل صالح کے بغیر نہیں مل سکتی, آخرت کی. ذالک الفوز الکبیر, یہ بہت بڑی کامیابی ہے.
اس کے بعد اللہ نے فیصلہ کن باتیں فرمائی، ان بطش ربک لشدید، یقیناً تمہارے پروردگار کی پکڑ گرفت بہت سخت ہے، بڑی ہے، سخت ہے. بطش پکڑ کو عذاب نہیں کہا، یا بطش کہا، لیکن شدت کے ساتھ پکڑنا تاکہ اس میں وعید میں شدت آئے. تو جو لوگ مسلمانوں پر بم گرا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، وہ اس حقیقت کو فراموش نہ کریں، تمہارا پروردگار بڑی سخت پکڑ والا ہے. اِنَّ بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، وہی ہے، یقیناً وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے، ہم کو اور آپ کو پیدا کیا، ویعید، اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اعادہ کرے گا اور حساب کتاب لے گا. یہ بچیں گے نہیں. بم گرا رہے ہیں، اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے ہیں کوئی گرفت نہیں کرے گا، ہاں، دولت سمیٹ رہے ہیں، دنیا پر حکمرانی کا دم بھر رہے ہیں، کوئی جھوٹ کا ساتھ دے رہا ہے، منافقت برت رہا ہے، تو یہ بچیں گے نہیں. اللہ کے یہاں کوئی چیز مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے. ان ربک، ہاں، ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید. ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ اللہ کافروں کے عذاب دنیا میں بھی دے گا اور پھر دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی پلٹائے گا. ایک معنی یہ بھی کیا گیا اس کا، انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود، اور وہ الغفور الودود بھی ہے. اس کی پکڑ اگر سخت ہے تو اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو اس کے گناہ کو معاف کرنے والا، مٹانے اور ڈھانپنے والا ہے، غفور ہے، بڑی بخشش والا. آپ کتنا بھی گناہ کر لو، سچی توبہ اگر کر لی ہے اللہ معاف کرے گا. سچی توبہ جو اس کی شرائط کے ساتھ ہوتی ہے، زبانی اوپر سے بول دیا معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہے. ہاں، وہ الودود ہے. ہاں، اگر آپ گناہ کرنے کے بعد سچی توبہ کر لے رہے ہیں تو علامہ عبد الرحمن بن ناصر کہتے ہیں کہ غفور کے ساتھ ودود میں بڑا لطیف سر ہے کہ دیکھیے اللہ معاف بھی کرے گا اور معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ محبت کرے گا. الودود محبت کرنے والا. کن سے؟ ود کہتے ہیں یا مودت، ایسی محبت کو کہتے ہیں جو صاف ستھری ہو، خالص ہو. اللہ اپنے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے دین کی اطاعت کرتا ہے، اس کی پابندی کرتا ہے، تو اللہ اس سے خالی محبت کرتا ہے، خالص محبت کرتا ہے. اور اللہ کی محبت ہماری محبت کی طرح نہیں ہے، دوسری صفات کی طرح. اللہ رب العالمین کی صفات ویسے ہی ہیں جیسے اس کے لائق اور شایان شان ہے، بندوں کی طرح نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. ہاں، تو اللہ محبت کرتا ہے، ودود ہے اپنے بندوں کے ساتھ. اب اگر ہم ایمان والے بن جائیں، اللہ کی شریعت کے پابند، غور سے یہ جملہ یاد رکھیے گا، فلسطین کا، بوسنیا کا، ہمارے یہاں کا، گجرات کا، ہر جگہ کا حال ہے اس میں کہ اگر ہم اس لائق بن گئے، اپنے آپ کو بنا لیا کہ اللہ کی محبت کے حقدار بن گئے، ودود کی مودت کے حقدار بن گئے، تو پھر اللہ رب العالمین ہماری حفاظت کا ذمہ دار ہوگا. ہاں، من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. بخاری کی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے کسی ولی اور دوست کو تکلیف دے گا، دشمنی برتے گا، تو میں اس سے جنگ کا اعلان کر رہا ہوں. یعنی اس کا اور میرے درمیان اعلان جنگ ہے. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اگر ہم اللہ کے ولی بن گئے، دوست بن گئے، محبت کے لائق اپنے آپ کو بنا لیا، تو اللہ ہمارا نگراں، محافظ، ناصر و حامی بن جائے گا. اب دنیا کا کوئی، اسرائیل، امریکہ، یورپی یونین کتنے بھی ہتھیار، ٹیکنالوجی اور عجیب و غریب منصوبے لا کے ہمارے درمیان کتنے بھی منافقین کو گھسا دے، اللہ بچائے گا. ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے جو ابھی ہے نہیں، اوپر ہم مانتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے یہ یقین نہیں ہے. وہ الغفور الودود. اچھی طرح سمجھے، وہ الغفور ہے، الودود ہے، محبت کرنے والا، ہاں، اور اپنے بندوں سے کو چاہنے والا، اپنے احسان و کرم کا مستحق قرار دینے والا، ان پر کرم کرنے والا. وہ الغفور الودود ذو العرش المجید. اس کی شان کیا ہے کہ وہ عرش مجید. المجید کو زیر دے میں کسرہ جس کو کہتے ہیں تو عرش کی صفت ہوگی، اور المجید کو رفع یعنی پیش دے میں تو وہ اللہ کی صفت ہوگی. یعنی اللہ المجید ہے جو عرش والا ہے. یہاں بطور خاص عرش کا ذکر کیا اس لیے کہ عرش سب سے بڑی مخلوق ہے اور اللہ کی ذات سے سب سے زیادہ قریب ہے. عرش پوری کائنات کے اوپر ہے، ساتوں آسمان کے اوپر، اور اللہ اس عرش کے اوپر قائم ہے. ہاں، جیسا کہ قرآن، حدیث اور تمام صحابہ اور سلف اہل سنت کا عقیدہ ہے. صوفیوں کا، ماتریدیوں کا اس کے خلاف ہے، ہاں، معتزلہ، جہمیہ وغیرہ کا. تو اللہ عرش پر ہے، کہا وہ عرش عظیم کا. اور عرش کیا ہے؟ کتنا بڑا ہے؟ عرش پر ہے، اور عرش نے پوری کائنات کو گھیر رکھا ہے.
ساتوں آسمان اور زمین عرش میں ڈالے جائیں کرسی میں اور عرش کرسی کو عرش میں, تو کہا جیسے ایک زمین میں بڑے میدان میں ایک انگوٹھی ڈالی جائے ویسے ہوگا یہ معاملہ. کتنا بڑا عرش ہے. تو اللہ کی سب سے عظیم مخلوق عرش, اس کی شان یہ ہے کہ وہ مجید ہے. مجد کا معنی عظمتوں والا, بہت ساری خوبیاں جس میں اکٹھا ہوں, وہ مجد والا ہے. بلندیاں ہیں اس کی, عظمتیں ہیں اس کی. تو عظمتوں والے, شان و شوکت والے رب والا رب جو عرش کا مالک ہے, اور جو عرش کا مالک ہے پوری کائنات اس کی مٹھی میں ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور زمینیں اللہ کی ہتھیلی میں, کف فی کف الرحمن, اللہ کی ہتھیلی میں ایسے ہی ہیں جیسے ہم میں سے کسی کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہو. تصور کیجئے اللہ کی عظمت کا, کہ ساتوں آسمان, کتنا بڑا ہے آسمان, زمین موقع نہیں ہے. اللہ کے ہتھیلی میں, اللہ کی ہتھیلی کیسی ہے ہم نہیں جانتے, اس کے شانان شان ہے. ایسے ہے, حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں, جیسے ہماری ہتھیلی میں رائی کا دانہ. اب کوئی فرعون ہو وقت کا, کوئی وقت کا امریکہ ہو, نتنیاہو ہو, اس کو اپنی طاقت کا گھمنڈ ہے, وہ یاد رکھے اس کائنات کا نظام عرش والا چلا رہا ہے, جس کی ہتھیلی میں یہ پوری دنیا, تمہاری طاقت تو اس میں کہیں نہیں بیٹھے گی. ایسے ہے جیسے ہم میں سے کسی کے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. ذو العرش المجید فعال لما یرید, جو وہ چاہتا ہے وہ کرنے والا ہے. جو وہ چاہتا ہے کرنے والا ہے. پوری کائنات میں اس کی مشیت نافذ ہوتی ہے, اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس کو اپنی مشیت کو نافذ کرنے میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ نتنیاہو ہو, بائیڈن ہو, کوئی فرعون تھا, کوئی نمرود تھا, ان کو اپنے کاموں کو کرنے کے لیے لوگوں کے معاون و مددگار کی ضرورت تھی, اور اگر رکاوٹ آ گئی تو وہ بھی نہیں کر سکتے. یہ ہے اپنے دنیا کا کوئی بھی انسان, کوئی بھی مخلوق ہو, اس کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ فعال لما یرید ہو. ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے جو عقیدے میں یہ رکھتے ہیں کہ ہم کو اولاد نہیں مل رہی ہے, فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, تو وہ فلاں قبر پہ جائیں گے, شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکاریں گے, خواجہ مجمیری کو پکاریں گے, فلاں کو پکاریں گے, تو وہ ہمارا کام پورا کر دے گا, ہم کو اولاد دے دے گا. یعنی اللہ تم کو اولاد دینا نہیں چاہتا, آپ ایسا سمجھ رہے ہو, بابا بولیں گے تو دے دے گا. یعنی اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرنے والا نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ نہ ملے, عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں ملے, تو اللہ دینے پہ مجبور ہو گیا. تو آپ فعال لما یرید اللہ کو نہیں مان رہے ہیں. آپ کا ایمان کہاں ہے؟ جو لوگ ایمان اور عمل صالح ابھی میں نے بیان کیا, ایسے کتنی شرکیات ہیں اللہ کے جیسا مخلوق کو بنا کر رکھا ہے, اور ہم بیان کریں تو اس کو مسلک کا اختلاف, ارے اختلاف کر رہے ہیں. نہیں, یہ ہماری بیماریاں ہیں, ان کے ہوتے ہوئے اللہ کی رحمت سے ہم محروم ہیں. ہمارے درمیان شرک ہے, بدعت ہے, انحراف ہے, ہمارے درمیان منافقین ہیں, تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ علاج کو کہتے ہیں کہ اس کو چھیڑو بھی مت, تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے اور کہیے کہ انجیکشن مت لگائیے, زخم کو کاٹیے مت, آپریشن مت کیجیے, بس اچھی بات کیجیے, اچھے ہو جائیں گے. اچھی بات, اچھا مشورہ دیجیے, یہ کھاؤ یہ مت کھاؤ, اور مرض کو اندر سڑنے دو, اچھے ہو جائیں گے. وہاں یہ کیوں نہیں کہتے؟ امت کے بارے میں یہی کہتے ہیں, ارے اختلاف مت کیجیے, ارے یہ مت بیان کیجیے. جو آپ کی بیماری ہے آپ اس کو بیان کیے بغیر علاج کیسے کریں گے؟ ہمارے درمیان شرک ہے, سب سے بڑی نحوست یہی ہے. جو دشمنوں کی چالیں ہمارے خلاف کامیاب ہو رہی ہے, اس کی وجہ وہ ان کے ہتھیار نہیں ہیں, ان کے منصوبے نہیں ہیں, ہمارا شرک ہے, ہماری بدعت ہے, ہمارے گناہ ہیں. ہم گناہوں کی وجہ سے کمزور ہیں, اس لیے ان کے داؤ چل رہے ہیں. ورنہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان کا بال بیکا ہو جائے اور اللہ رب العالمین کی پکڑ سے محفوظ رہ جائیں. ہاں آزمائش آئے گی, اونچ نیچ آئے گی, لیکن انجام متقیوں کے حق میں ہوگا, اور اب بھی ہوگا. اللہ نے فرمایا کہ ذو العرش المجید فعال لما, جو وہ چاہتا ہے وہ کرنے والا ہے. حل اتاک حدیث الجنود, کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی؟ یہ اب اللہ مثال دے رہا ہے. یہ جو پیچھے مضمون بیان کیا گیا اصحاب اخدود کا واقعہ ہوا, وہ تو ایک بچے کا, ایک کمزور قوم کا تھا معاملہ. کمزور تھے, نہتے تھے, غزہ والوں کی طرح, کھندقوں میں ڈالے گئے. اب یہاں کچھ طاقتور لوگوں کا ذکر ہے کہ لشکر کی خبریں آئی تمہارے پاس, اس میں بھی عبرت ہے. یہ بھی اللہ رب العالمین جو کہہ رہا ہے کہ فعال لما یرید, اس کی مثال ہے. اور جو اللہ نے پہلے کیا اب نہیں کرے گا, ایسا نہیں ہے, اس کا قانون بدلا نہیں ہے. ہم کو انتظار نہیں ہوتا, صبر نہیں کر پاتے ہم لوگ, ورنہ ہونا وہی ہے جو اللہ رب العالمین کا قانون ہے اس کے مطابق. حل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود, فرعون کی خبر اور ثمود کی خبر. فرعون ہم جانتے ہیں, بڑے اہل علم نے, وقت نہیں ہے, زیادہ ہو گیا ہے,
فرعون کا اصحاب الاخدود کے واقعے کے تناظر میں ذکر کرنے کی بڑی اچھی مناسبت بیان کی ہے کہ دیکھیے فرعون بھی رب ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، انا ربکم الاعلیٰ، اور یہ جو یمن کا بادشاہ تھا جس نے خندقیں کھدوائی، یہ بھی اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا. ہاں، موسیٰ علیہ السلام کو جس قسم کے معجزات دیے گئے، اس بچے کو بھی اللہ نے ویسی کچھ کرامات دی، دعا کرنے سے علاج ہو جانا وغیرہ. موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں سامنے جادو تھا، یہاں بھی جادوگر کا تذکرہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں، فرعون نے مقابلے کے لیے جادوگروں کو اکٹھا کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا یوم الزینہ کو، اور پھر حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھنے کے بعد جادوگر مان لیا ہے. ایسا ہی یہاں معاملہ ہوا کہ بچے نے کہا لوگوں کو جمع کرو، مجھ کو اس طرح قتل کرو، اللہ کا نام لے کر، بسم اللہ رب الغلام کہہ کر. اور ویسا ہی ہوا تو لوگ ایمان لے آئے، جیسے وہاں جادوگر ایمان لے آئے تھے. اور فرعون کو بھرپور طاقت حاصل تھی، قوت حاصل تھی، اس لیے اللہ نے یہاں اس کا ذکر کیا کہ وہ سرکش تھا، طاقتور تھا. ہاں، آج کے لوگ سپر پاور غور کر لیں، کوئی وقت کا کتنا بھی بڑا طاقتور ہو، اللہ کو انہیں ختم کرنے میں معمولی سے حکم کی ضرورت ہے، ڈھیل دیتا ہے. یہ ہم کو یاد رکھنا چاہیے، اہل ایمان کے لیے تسلی کا سامان ہے کہ اللہ ڈھیل دیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے. ہاں، عربی میں کہتے ہیں اللہ یمہلو ولا یہملو، اللہ مہلت دیتا ہے، امہال مہلت دیتا ہے، اہمال نہیں کرتا، یعنی بیکار چھوڑ نہیں دیتا کہ بچ گیا آدمی. ہاں، تو بہرحال اللہ رب العالمین نے یہاں فرعون اور ثمود کی مثال دی، جو اپنے وقت کی انتہائی طاقتور قومیں تھیں. ہاں، فرعون اور ثمود سرکشی کی، مخالفت کی، دشمنوں اہل ایمان کو ستایا، اللہ کی رسول کی پیش کی جانے والی دلیلوں کو دیکھنے کے باوجود حق کو نہیں مانا، اپنے کفر پر اڑے رہے، سرکشی پر جمے رہے. تو ان کا کیا انجام ہوا؟ فرعون کو غرقاب کیا گیا. قوم ثمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ان پر چیخ مسلط ہوئی، سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے، موت کا شکار ہو گئے. هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود بل الذین کفروا فی تکذیب. ہاں، فرعون ثمود کی خبریں تمہارے پاس نہیں آئی، اس میں عبرت تھی کہ کتنے طاقتور تھے یہ کفار مکہ، ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھے. لیکن جب جھٹلانے پر اپنے رسول کو نہ مانا تو اللہ نے ان کا کیا انجام دیا؟ مگر یہ کفار مکہ ان کی مثالیں سننے اور جاننے کے باوجود نصیحت نہیں لے رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں آپ کا، انکار کر رہے ہیں اللہ کی توحید کا، انکار کر رہے ہیں قرآن کا. ہاں، بل الذین کفروا، یہ ان سے زیادہ سخت ہیں. آج بھی یہی ہے، اسرائیل حملہ کر رہا ہے، پوری دنیا چیخ رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، اقوام متحدہ کے قوانین کنارے پڑے ہیں کہ کوئی کہتا ہے تو اسی پر لعن طعن کیا جاتا ہے. ہاں، کسی کی نہیں سن رہا ہے، مسلمہ اصولوں کی نہیں مان رہا ہے، اس لیے کہ ابھی اس کا منصوبہ ادھورا ہے، اسے پورا کرنا ہے. اس کا پورا کیے بغیر کیسے روکے گا جنگ کو؟ زبانی جمع خرچ چل رہی ہے جیسا کہ پلان تھا. ایسا ہی ہمیشہ ہوا ہے، بوسنیا میں یہی ہوا کہ قتل ہوتے رہے. ہاں، حاملہ مسلم عورتوں کے پیٹ پھاڑ کر بچوں کو نکالا گیا، کھولتے تیل میں بچوں کو، مردوں کو ڈالا گیا، جسم کے اعضاء کاٹے گئے. یہ ساری خبریں، تصویریں آتی رہی، دنیا زمانی جمع خرچ کرتی رہی. ہاں، تو بل الذین کفروا فی تکذیب، کافر لوگ مسلسل جھٹلانے میں لگے ہیں. قرآن حق ہے، دین حق ہے، لیکن نہیں ماننا ہے، سچائیوں کو قبول نہیں کرنا ہے. میں ساری چیزوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں، یہاں قرآن حدیث کا خصوصی معنی ہے، سارے اصول اور ضابطے جو سچائی پر مبنی ہیں اس کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں. بل الذین کفروا فی، یہ کفر کا مزاج ہے، مسلسل جھٹلانا، سچائی کو نہ ماننا. واللہ من ورائہم محیط، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ ان کو ہر طرف سے، ان کے ورا کا معنی پیچھے کیا جاتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جو غائب ہو ورا ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں سب آ گیا. اللہ ان کو سب طرف سے گھیرے ہوئے. یہ غزہ کی چاک چوکی بندی کر کے سمجھ رہے ہیں ہم نے غزہ کو گھیر لیا، اور اپنے آپ کو بہت حاوی سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہاں بھاگ کر جائیں گے. پہلے جنوب میں جائیں، پھر جنوب سے مصر کھدیڑ جائیں، جیسا ہم چاہیں ویسا کھدیڑ دیں غزہ کے مسلمانوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، حاملہ عورتوں کو، جو دواؤں سے، ہاں، کھانے پینے سے، ایندھن سے، ہر چیز سے محروم کیے گئے اور کیے جا رہے ہیں. سارے دنیا کی ضمیر جو ہے اس پر جھنجھڑ نہیں رہا ہے، صرف مظاہرہ ہو رہا ہے. تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے گھیر رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل، بڑی جیل. ہاں، ہم نے گھیر رکھا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پوری کائنات کو اور ان لوگوں کو جو جھٹلا رہے ہیں، وہ اسرائیل ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، ایشیا ہو، مسلمان ہو، مسلم ملک ہو، سب کو اللہ نے گھیر رکھا ہے. واللہ من ورائہم محیط.
یہ جھٹلا رہے ہیں لیکن اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. یہ کیا سمجھ رہے ہیں جھٹلانے کے بعد جو ہے ترقی کر رہے ہیں, بہت کامیاب ہیں, عقل مند ہیں, دانشور ہیں؟ نہیں, ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم گھرے ہوئے ہیں. اللہ نے ہم کو گھیر رکھا ہے. واللہ من ورائہم محیط, ہاں, وبل ہوا قرآن مجید, اور یہ قرآن مجید ہے عظمتوں والا, سچائیوں والا, جس کو یہ جھٹلا رہے ہیں. اس کے اصول ضابطے نہیں مان رہے ہیں, مان لے تو سدھر جائیں گے, ظلم نہیں کریں گے, ایمان لے آئیں گے. فی لوح محفوظ. اس قرآن کی عظمت و شان یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اللہ نے اس کو رکھا ہے. کوئی شیاطین ہو یا کوئی اور شخص ہو, اس پہ کوئی دستبرد اور تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ اللہ کی طرف سے محفوظ ہیں. اس میں قرآن کی عظمت ہے, اور ہم کو اور آپ کو اس بات کی ترغیب ہے کہ ہم کو قرآن کو اختیار کرنا چاہیے, اس پر ایمان اس کے حق کے ساتھ, اس پر عمل کے ساتھ لانا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی دے. دنیا میں آج جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے, پروردگار ان سب کی مدد فرمائے, خاص طور سے غزہ اور فلسطین کے نہتھے مسلمان جو ظلم کا, بھوک کا, پیاس کا سامنا کر رہے ہیں. پروردگار ہر طرح سے ان کی مدد فرمائے, اور ان پر ظلم ڈھانے والوں کو رب العالمین توڑ دے, ان کی طاقت کو بکھیر دے, آپس میں اختلاف پیدا ہو کر دے. ہم اللہ رب العالمین کو ان پر سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان پر مسلط ہو جا, اور ان کے کفر, ان کے ظلم و کبر کی ان کو قرار واقعی سزا عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید, ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم, انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.